ہمیں جوائن کیا ہے حضرت علامہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب نے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام اچھا صاحب، شب قدر ہے تو اس کی فضیلت کے حوالے سے ہم چاہتے ہیں ابتداً آپ کی زبان سے کچھ الفاظ ایسے ادا ہو جائیں کہ آج کی رات کی فضیلت لوگوں پر واضح ہو جائے۔ جی بالکل، ہمارے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہمارے ماحول میں اکثر لوگ اتنا زیادہ ماشاءاللہ رمضان میں اس رات کی فضیلت بیان ہوتی ہے کہ سب تقریباً اس کو جانتے ہیں۔ حصول برکت کے لیے چند جملے ہم عرض کر دیتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ اس کی بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے اس کو شرف عطا فرمایا، اس کا ذکر فرمایا، اس کو اہمیت دی۔ اور اگر کوئی بڑی ذات کسی چیز کو اہمیت دے تو وہی اس کی اہمیت دینا ہی فضیلت کے لیے کافی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو پوری سورہ قدر نازل فرمائی اور اس میں لیلۃ القدر خیر من الف شہر کے الفاظ ارشاد فرمائے، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رمضان میں جب رمضان تمہارے پاس آتا ہے تو اس میں ایک رات ایسی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اس رات میں جو محروم رہا وہی حقیقتاً محروم ہے۔ تو اسی طریقے سے وہ تو خیر پورے رمضان کے بارے میں ہی ہے، جو سرکار نے منبر اقدس پر قدم رنجہ ہو کر آمین 3 دفعہ فرمایا، اور پھر ایک کے جواب میں یہ فرمایا کہ جبریل امین نے دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو، تو اس کے ضمن میں شب قدر بھی موجود ہے۔ تو اس لیے یہ رات بہت ہی افضل ترین رات ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے نازل فرمائے، درجات کی بلندی کا سامان ہے، مغفرت کا سامان ہے، لیکن اس کے لیے 2 چیزیں بہت ضروری ہیں جو بخاری کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ لیلۃ القدر میں قیام کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ زندگی کے گناہوں کو بخش دے گا۔ گناہوں کی مغفرت کا مطلب ہوتا ہے نام اعمال سے ان کو مٹا دینا، اور اللہ کی رحمت شامل حال ہو تو وہ نیکیاں اور گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اور ایمان اور احتساب کے ساتھ اس رات میں قیام کرنا، قیام سے مطلب اس کو زندہ رکھنا، وہ چاہے ہم ذکر الہی کے ذریعے ہوں، قرآن پاک کے نوافل پڑھیں، یا اپنی قضا نمازیں پڑھیں، یا علمی مذاکرے ہوں، باقاعدہ محافل ہوں، وہ سب اس میں شامل ہوتا ہے۔ ایمان کا مطلب یقین کے ساتھ، اس کامل یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس رات واقع رحمت نازل فرماتا ہے، یہ بابرکت رات ہے، اس میں ہمیں درجات کی بلندی کا سامان ہوگا، اور احتساب کے ساتھ، احتساب مطلب اپنے اوپر نگہبان ہو کر، یہ نہیں ہے کہ اس رات کی قدر نہ کرے انسان اور خراب امور میں مشغول ہو جائے۔ تو اس لیے جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ پھر کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو بخشے گا۔ ویسے اکثر جو سابقہ گناہوں کی بخشش کا اعلان کیا جاتا ہے اس سے صغیرہ گناہ مراد ہوتے ہیں، لیکن اس مقام پر چونکہ کوئی قید نہیں ہے تو حسن ظن قائم رکھا جائے اللہ کی رحمت سے کہ کبیرہ بھی معاف ہو جائیں گے، تو یہ کوئی بعید چیز نہیں ہے۔ بنی اسرائیل کے اندر جو شخص ایک ایسا تھا، نبی کریم نے فرمایا کہ اس نے زندگی میں کوئی نیکی نہیں کی تھی، جب وہ مرنے لگا تو اس نے وصیت کی کہ میری لاش کو جلا دینا، آدھی راکھ ہوا میں اڑانا، آدھی پانی میں بہا دینا، تاکہ میں اللہ کی گرفت سے بچ جاؤں، کیونکہ اگر اس نے مجھے پکڑ لیا تو مجھے چھوڑے گا نہیں۔ اور جب اس کے حسب وصیت ایسے ہی ہوا، اللہ نے پانی ہوا کو حکم دیا، اس کے اجزائے ترکیبی جمع ہوئے، اللہ نے اس کو مرکب کر کے انسان بنا دیا دوبارہ اور زندہ کیا۔ اور اللہ اگرچہ جانتا ہے لیکن پھر بھی سوال کہ تو نے ایسا وصیت کیوں کی؟ اس نے کہا اللہ تو جانتا ہے تیرے خوف کی وجہ سے۔ اللہ نے فرمایا جا تیری بخشش ہو گئی۔ اللہ، تو اس کا مطلب ہے دیکھیں اس نے زندگی میں کوئی نیکی نہیں کی تھی، صغیرہ گناہ بھی ہوں گے، کبیرہ بھی ہوں گے، اللہ نے بغیر سبب کے محض اپنی رحمت سے اس کو معاف فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو وہ بنی اسرائیلی، ہم محمدی، اس نے زندگی میں کوئی نیکی نہیں کی، ہم اللہ کے کرم سے کچھ نہ کچھ تو نیکیاں کیے ہوئے ہیں۔ جب اللہ اس کے کبیرہ گناہوں کو بخشنے پر قادر ہے اور عملی طور پہ بخشے بھی گئے تو حسن ظن قائم رکھے، اللہ ہماری بھی مغفرت فرما دے گا۔ لیکن اس کا مطلب بس وہی ہے کہ یہ نہیں ہے کہ ہم اس رات کے اندر اس کو ضائع کریں، اور کوئی کرکٹ کھیل رہا ہے، کوئی مطلب مخصوص عبادت کر لی، اس کے بعد پھر لگ گئے مختلف کاموں کے اندر، یہ درست نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اس رات میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی وظیفہ بتا دیں اور کوئی نوافل بتا دیں، کیونکہ مسلمان ماشاءاللہ اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، وہ شارٹ کٹ کا عادی ہے، لیکن وہ شارٹ کٹ صرف دینی معاملے میں ہے۔ دنیا میں معاملے میں تو ناک بند کر کے ہم پورے غوطہ لگا دیتے ہیں اندر، دین کے معاملے میں بھی زیادہ ہمیں تنگ نہ کرو، ہمارے مزاج ہیں نازک، ہمیں زیادہ مشقت پسند نہیں ہے، بس کوئی ایک پرچہ لا کر دے دو جس میں لکھا ہوگا جس نے یہ 2-4 رکعت اس طریقے سے پڑھی لاکھوں سال کی عبادت کا ثواب۔ تو اس وقت وہ ہم جیسے لوگوں کو انتہائی حقیرانہ نگاہوں سے دیکھ کے سوچ رہے ہوں گے اتنی بڑی محنتیں، ارے بھائی یہ ہے شارٹ کٹ، ایسا کرو۔
تو یہ چیز صحیح نہیں ہوتی ہے. ہمارے بہن بھائیوں کو چاہیے کہ اس رات میں، اب تو ماشاءاللہ تقریباً تو نکل ہی گئی ہے رات، اور حسن ظن ہے کہ عبادات بھی کی ہوں گی، یہ جو حصہ رہ بھی گیا ہے اس پہ خصوصی توجہ رکھیں. اور چونکہ ٹاپک دوبارہ نہیں آئے گا تو بس تھوڑی گزارش یہ ہے کہ آگے جو ہے وہ 29 کی شب اگر ہمیں ملتی ہے وہ بھی ممکنہ شب قدر ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو ہمارے ہوتا ہے کہ 27ویں کے بعد تو ایک دم ماحول تھوڑا سا چینج ہونے لگ جاتا ہے. جیسے پہلے رمضان میں ماحول چینج ہوتا ہے نا، ایک دم بہاریں سی آ جاتی ہیں، 27 کے بعد پھر ماحول چینج ہوتا ہے. اور وہ تمہید ہوتی ہے، مجھے لگتا ہے جیسے شیطان کی آزادی کی تمہید ہے، کیونکہ غافل سے لوگ نظر آتے ہیں. روڈوں پہ آپ دیکھیں رش بڑھ گیا ہے، بازاروں کے اندر رش بڑھ گیا ہے. تراویح بہت سو نے چھوڑ دی ہے کیونکہ وہ 10 روزہ 15 روزہ کے بعد انہوں نے کہا کہ تکمیل قرآن ہو گیا بہت جگہوں پہ. ہاں تکمیل قرآن کے بعد وہ کہا کہ چلو سننے کا بھی مسئلہ گیا، اور بعض تو پھر تراویح چھوڑ دیتے ہیں، مسجد میں نہیں آتے ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ فجر کی نماز کے اندر آہستہ آہستہ کمی آتی ہے، اور آخری دنوں میں صرف ریگولر نمازیں رہ جاتے ہیں، باقی سارے کے سارے غائب ہو جاتے ہیں. تو یہ طریقہ کار بالکل ایک مسلمان کے لیے مناسب نہیں ہے. اسی لیے ایمان احتساب کا ذکر ہوا. یقین کے ساتھ ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ جو رب رمضان سے پہلے تھا وہ اب بھی ہمارا رب ہے اور بعد میں بھی رہے گا. وہ پہلے بھی دیکھ رہا تھا، اب بھی دیکھ رہا ہے، آگے بھی دیکھے گا. آخرت کی تیاری رمضان میں احسن طریقے سے ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد بھی ہمیں آخرت کی تیاری کرنی ہے. ذہن بنے گا تو انشاءاللہ سرپرست کا ذہن بن جائے، پورے فیملی کا ذہن بنے گا، پھر یہ اثر منتقل ہوتا ہے خاندان میں، اور پھر آگے اثرات جائیں گے اور مثبت اثرات مرتب ہوں گے. اچھا ضمناً ایک سوال آپ کی اجازت سے اور شامل. وہ صاحب کیا وجہ ہر سال ہم رمضان کا انتظار کرتے ہیں، بڑی گرم جوشی سے استقبال بھی کرتے ہیں، روزے بھی ہے جیسا آپ نے فرمایا 27 تک، بلکہ 15 روزے تک تو بڑی انرجی رہتی ہے، اس کے بعد پھر لوگ کٹنا شروع ہو جاتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ آئندہ زندگی میں تبدیلی نہیں آتی؟ کیا ہم صرف پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں، یا ایک خوشی ہوتی ہے ہمارے کہ ہمارا جو مزاج ہے تغیر و تبدل پسند ہے کہ یار اب رمضان میں ہی کریں گے عبادت، اس کے بعد پھر چھٹی ہے؟ کیا وجہ تبدیلی کیوں نہیں آتی؟ دیکھیں یہ لوگوں کو تسلیم کرنا چاہیے کہ آپ کا 15ویں روزے یا 27ویں کے بعد فرض کر لیں، طبیعت کا چینج ہونا ہی ثابت کرتا ہے کہ اس میں آپ کا کمال نہیں تھا. یہ اصل میں رمضان کے ماحول انوائرمنٹ کا کمال تھا. اس وجہ سے آپ کے اندر جوش پیدا ہوا، آپ ہو گئے. جب جوش ٹھنڈا ہوا ہم دوبارہ اپنے سابقہ میں لفظ استعمال کرو، سابقہ اوقات پر آ گئے معذرت کے ساتھ. تو یہ اصل یہ ہے کہ ہمیں ماحول کے اثرات کو قبول کرنا چاہیے، اس کا انکار نہیں. مدینے جاتے ہیں ماحول بنتا ہے، مکے جاتے ہیں کعبہ کے سامنے ماحول بنتا ہے، اس کا انکار نہیں ہے. لیکن ان ماحولوں کی وجہ سے اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری طبیعت تبدیل ہوتی ہے تو پھر ہم موسمی بنیں گے. ماحول بدلے گا تو ہم موسمی، جیسے مینڈک باہر نکل آتے ہیں، ہم موسمی طور پہ عبادت کریں گے، پھر وہ ماحول ختم ہوگا. تو یہ ماحول کے محتاج نہ رہیں. انسان مومن مقام کا محتاج نہیں ہوتا. اس لیے ہمارے اکابرین نے فرمایا کہ جو مسلمان جس رات کی قدر کر لے وہی اس کے لیے شب قدر ہے. یہ ہے اصل چیز کہ مائنڈ بن جائے، ہمارا باطن تیار ہو جائے، مینٹلیٹو طور پہ ہم تیار ہو جائیں، ہم ذہنی طور پہ ہماری ایسی تعمیر ہو جائے اور ایسی پریپریشن ہو جائے کہ اس کے بعد پھر ہمارے لیے کوئی چیز مشکل نہ رہے. اور اس کے لیے سب سے ضروری چیز علم دین، فکر آخرت، اچھی صحبت اور احساس ذمہ داری، کہ مجھے اپنی ذات کی بھی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے، اور جو ہماری فیملی ہے، جو دوست احباب اطراف میں، ان سب کی ذمہ داری کا احساس. پھر جب انسان احساس ذمہ داری کے مطابق عمل کرتا ہے، آخرت کی بھی فکر ہے، موت بھی یاد آ رہی ہے، قبر ہے، میدان محشر، جنت دوزخ کا تصور بار بار، پھر اچھی صحبت کہ اگر ہم کبھی بھٹکنے لگیں دیکھیں تو جس کو دیکھ کے خدا یاد آ جائے. گفتگو سے علم دین میں اضافہ ہو، جو زبان قول سے نہیں بلکہ زبان حال نصیحت کرنے کے لیے کافی ہو، تو پھر دوبارہ انسان ٹریک پر آ جاتا ہے. اور علم دین تو بہترین چیز ہے کہ انسان کو خلوت جلوت میں کسی استاد کی پھر ضرورت نہیں رہتی. قرآن و حدیث کا علم ہی بہترین استاد ثابت ہوتا ہے. سبحان اللہ. قبلہ مفتی صاحب اس پر کچھ کلام فرمائیے. جی، اس میں دو جہت سے توجہ کرنی چاہیے. ایک تو یہ کہ جو اللہ کے نزدیک، رسول کے نزدیک اہم ہے اس کو اہم رکھیں، جو اس سے کم ہے اس سے کم. درجہ بندی جیسے ہوتی ہے، مثلا سب سے اوپر فرائض ہیں، پھر واجبات، پھر سنن موقدہ، پھر مستحب ہوتا ہے، پھر مباح ہوتا ہے. یہ سنت غیر موقدہ، مستحب، مباح. اور اسی طرح جسٹ اپوزٹ جو ہے حرام، مکروہ تحریمی، اصاعت، پھر مکروہ تنزیہی اور خلاف اولا. اس رات میں ان چیزوں کا خیال رکھیں کہ سب سے پہلے فرائض کو فوقیت دیں. مثال کے طور پہ اگر سابقہ زندگی کی قضا نمازیں باقی ہیں تو وہ قضا نمازیں ادا کرنے پر زیادہ توجہ دیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے آخری وصایا میں سے یہ ہے کہ آپ نے فرمایا جب تک بندے پر فرض باقی ہو اس کا نفل قبول نہیں ہوتا. شرح یہ بیان فرمائی علماء کرام نے کہ جس جنس کا فرض ہم پر باقی ہوگا اس جنس کے نفل قبول نہیں ہوں گے. مثال کے طور پہ نماز اگر قضا باقی ہیں تو نفل مقبول نہیں ہوں گے، نماز نفل.
اگر روزے باقی ہیں فرض ان کی قضا کرنی چاہیے، لیکن کوئی نفلی روزے رکھ رہا ہے وہ مقبول نہیں ہوں گے۔ زکوٰۃ کے اندر کوتاہی ہے تو اس کا صدقہ نفلی قبول نہیں ہوگا، اس لیے اس پر توجہ کرنی چاہیے کہ آپ بھی درجہ بندی کریں۔ اور اسی طریقے سے جب جسٹ اپوزٹ جب دیکھیں کہ خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ ہم حرام فعل ہی کر رہے ہوں یا اس کے مرتکب ہو رہے ہوں، وہ ایسے کہ بعض اوقات ہم فزیکلی طور پہ کر نہیں رہے ہوتے لیکن وہ ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہوتا ہے۔ کیسے؟ جیسے مثال کے طور پہ کوئی بچے اپنے والدین سے ناراض ہیں، ماں باپ سے کیسے ناراض ہو سکتے ہیں آپ؟ وہ ناراض ہوں تو چلو زیبا ہے، ہمیں ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ اگر انہوں نے کوئی خطا کی بھی ہے تو دل میں رکھ لیں، مطلب کہ بھئی یہ خطا کی ہے اور میں آئندہ اپنی فیملی کے اندر یہ خطا پیدا نہیں ہونے دوں گا، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن احتساب کرنا، ان سے ناراض ہونا، کلام نہ کرنا، ان سے ملنا چھوڑ دینا، یہ گناہ کبیرہ کر رہے ہیں اور مصلی بچھا کے دھنا دھن نوافل پڑھ رہے ہیں، تو بھئی حرام سے تو بچو۔ ایسے اگر کسی کے پیسے دبائے بیٹھے ہوئے، وراثتیں دبائی ہوئی ہیں بہنوں کی، خالاؤں کی، پھوپھیوں کی، پلاٹوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے، جعلی فائلیں بیچ کے لوگوں کے پیسے لیے ہیں، رشوتیں لے رہے ہو، اور مسلح ٹوپی پہن کے آ کر بیٹھ گئے بچوں کو بغل میں بٹھا کے مسجد کے اندر، ابا جان بھی بچہ بھی دیکھ رہا ہے کہ جب ابا جان بڑے عبادت گزار ہو گئے ایک ہی رات کے اندر اور سارے حرام کام چل رہے ہیں، تو ان کا وبال کیسے ختم ہوگا؟ تو اس پر توجہ لازم ہے، بہت ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے، اس جہت سے دیکھنا ہوگا کہ آپ کی طبیعت کس عبادت کو چاہ رہی ہے، اس میں تنوع پیدا کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے ارادہ کہ میں نے قسم کھا لی تھی کہ اس رات میں 1000 بار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا ہے، مثلا کسی نے بھی یہ کر لی، اچھا اب تسبیح لے کے بیٹھ گئے، شروع میں بڑا جوش رہا، اب وہ جب دیکھا تو ابھی تو بہت باقی ہے، تو کوفت طاری ہو گئی، اب یہ پڑھ رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، تھوڑا سا وہ رئیس بھائی بول رہے ہیں تو انہوں نے رک کے ٹی وی دیکھنا شروع کر دیا، دل نہیں مائل ہو رہا لیکن بس وہ جلدی پوری کرنی ہے، گنتی پوری کرنی، 4 سپارے ختم کرنے اس رات میں، اب آدھے سپارے میں دل بور ہو چکا ہے، طبیعت اکتا چکی ہے، لیکن چونکہ میں نے کہہ دیا 4 تو میں پورے کروں گا، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ وہ عبادت اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ مقبولیت کے امکانات رکھتی ہے جس میں آپ کی قلبی فرحت بھی شامل ہوتی ہے، انٹینشن پورا آپ کا ہوتا ہے، اس لیے تنوع پیدا کر لیں۔ مثال کے طور پہ مغرب سے رات شروع ہوگی اور طلوع فجر تک رہے گی، تو اس کو وقت کو ڈیوائیڈ کر دیں کہ مثلا نوافل بھی پڑھنے ہیں، فرائض بھی پڑھنے ہیں جیسے قضا نمازیں ہیں، قرآن پاک کی ترجمہ تفسیر کے ساتھ تلاوت، 2-4 حدیثیں پڑھنی ہیں ترجمہ اور شرح کے ساتھ، کچھ شرعی احکام بھی سیکھ لینے ہیں، کچھ نعت خوانی بھی جیسے ہیں نعت خوانی میں شرکت کر لیں یا ٹی وی پہ دیکھ لیں یا یوٹیوب کے اوپر کوئی نعت خوان بڑے سے بڑے کوئی ایک کلک پر میں کہتا ہوں کہ مفت کے اندر آ جائے گا نعت خوان، ایکو ساؤنڈ سب کچھ، آپ کو روپے کے خرچے سے بچ جاتا ہے، کچھ بھی خرچہ نہیں کرنا پڑے گا، لائٹ ڈم کریں اور آنکھیں بند کر کے سنیں اور ایک کیف و سرور حاصل کریں، اذکار الہیہ کریں، اس طرح علم سیکھنے سکھانے کا کوئی انتظام کریں۔ اس طرح جب بانٹ لیں گے نا آپ تو طبیعت پہ بالکل گرا نہیں گزرتا، بالکل بوجھ محسوس نہیں ہوتا اور پوری رات پوری نشاط کے ساتھ گزر جاتی ہے۔ ہاں یہ بھی نہیں ہے کہ آپ گھر والوں سے بات ہی نہ کریں، بالکل بیوی آ کے کہہ رہی ہے کہ وہ ختم ہو گیا آٹا، یہ بھی ہوتا ہے، تو یہ میں عبادت میں مشغول ہوں، بھائی وہ بیوی بیچاری وہ مجبوری ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ وہ آٹے ہی نہیں ہے سحری بنانے کے لیے اور آپ کہہ رہے کہ نہیں عبادت میں مخل نہ ہو، تو اتنا بھی نہیں کہا گیا کہ بالکل اپنے آپ کو فکس کر کے رکھیں، آپ گھر والوں سے تھوڑا بات بھی کر سکتے ہیں، تھوڑا بہت کھا پی سکتے ہیں، لیٹ سکتے ہیں، آرام کر سکتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ اس رات کو اس طرح زندہ رکھیں۔ عمومی طور پر ایسی ہوتا ہے کہ نفس و شیطان کی چالیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، وہ ہمیں عبادت کے روپ میں بہت سی فضیلتوں سے محروم کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ جیسے میں نے عرض کیا کہ نوافل میں لگے ہوئے فرائض باقی ہیں، حرام کھایا ہوا ہے اور اس رات میں ٹوپی پہن کے جی عبادات میں لگے ہوئے ہیں، یہ نہیں سوچ رہے کہ بھئی اس پہ توبہ کر لوں، ارادہ کروں کہ یار میں مال ان کو واپس کر دوں گا، تو یہ جب چیزیں ہوں گی تو پھر انشاءاللہ اس رات کی صحیح قدر بھی پیدا ہوگی اور صحیح اس کے ثمرات ہمیں حاصل ہوں گے۔ کیا بات۔ مفتی صاحب سے میں گزارش کروں گا پیغام بھی عنایت فرمائیں آج کی رات کی مناسبت سے اور کنکلوژن بھی فرما دیں کہ شب قدر کے حوالے سے جو فرمانا چاہیں۔ جی ماشاءاللہ سب نے مختصر اور جامع کلام فرمایا، وہی ایک نتیجہ رزلٹ تھا۔ بس ایک بات اس پہ تھوڑا سا اضافہ میں کرنا چاہوں گا کہ تھوڑا سا کچھ حصہ نا 10 منٹ کر لیں، 5 منٹ کر لیں، ایک غور و تفکر کے لیے بھی مخصوص کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گھڑی بھر کا غور و تفکر سال بھر کی عبادت سے بہتر ہے۔ اچھا جو مثبت غور و تفکر ہے وہ کیا ہے کہ مثلا اللہ کی قدرت کاملہ پر غور کریں، مثلا سوچیں یار ہم کھانا کھا لیتے ہیں، یہ کیسے اندر کوئی کارخانے لگے ہوئے ہیں، ناخن بھی بن رہا ہے، اس سے بال بن رہا ہے، کھال بن رہی ہے، دانت بن رہے ہیں، دیگر چیزیں ہو رہی ہیں، کیسے ہو رہا ہے یہ سب نظام؟ ناخن پر غور کریں، نکلتا جاتا ہے، ہم کاٹتے جاتے ہیں، کہاں سے نکل رہا ہے؟ کاٹ کے دیکھیں انگلی ذرا، کہاں سے نکل رہا ہے اتنا مضبوط ناخن، اتنا زبردست؟
اپنی ٹنڈ کاٹ کے دیکھیے گا کبھی آپ مطلب کہ یہ بال کہاں سے نکلتے چلے جا رہے ہیں، نکلتے جا رہے ہیں، نیچے نظر نہیں آئیں گے آپ کو کچھ بھی. تو اس کا مطلب ہے کارخانے لگائے ہوئے ہیں نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اس پر غور کر لیں، ایسی کائنات کے نظام پر غور کریں. یوٹیوب پر جو اسپیس سے متعلق کوئی بھی چھوٹی سی ویڈیو ہے ناسا وغیرہ کی ہوتی ہیں جیسے، اس کو دیکھ لیں. کتنے بڑے بڑے سیارے، نظام کائنات. ہم اور ہماری بہنیں تو لگی پڑی ہیں، ساس نے یہ کہا، نند نے یہ کہا، دیورانی نے کہا، جٹھانی نے کہا ٹانگیں توڑ دوں گی اور یہ کر دوں گی فلانا، اور دنیا بھر سے ماورا ہو کر یہ اپنی ہی دنیا میں مگن ہے. اور وہاں پوری کائنات کا رب نظام چلا رہا ہے. اتنے بڑے بڑے سیارے، ستارے، تباہیاں ہو رہی ہیں، دیگر معاملات. تھوڑا سا غور و تفکر کریں گے تو اللہ کی عظمت بڑھے گی. عظمت بڑھے گی تو وہ ہمیں اللہ کی اطاعت کی طرف لے کر آئے گی، اور انشاءاللہ یہ بھی مثبت اثرات مرتب کرے گی. بہت شکریہ.